شعاعٌ ولہا شعاع عظیم، اس میں سے سورج کی طرح عظیم شعاعیں نکل رہی تھی. وہ مٹی لے کر آئے اور پھر اس مٹی کو حتی جعلت کالدرۃ البیضاء، اسے چمکتے ہوئے سفید موتی کی طرح نور سے چمکایا گیا. ثم غمست فی کل انہار الجنہ، اور پھر جنت کی نہروں میں اسے نہایا گیا. پھر اس نور کو رب کائنات نے اپنے حجابات میں رکھا. اس کو امام ابن الجوزی نے معلقاً الوفا میں روایت کیا. امام محمد بن یوسف الصالح شامی نے سبل الہدا میں روایت کیا. امام قسطلانی نے المواہب میں روایت کیا. امام ابن ابی جمرہ نے بہجت النفوس میں روایت کیا. امام ابن سبا میں شفاء الصدور میں روایت کیا. اور قاعدہ کلیہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ نور مبارک منتخب اس نور کی مٹی کو جب چن لیا گیا، ایک رخ سمجھ لیں. پھر اس حدیث کو آگے عبداللہ بن مبارک حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں. میں دو حدیثیں ملا کر مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، حضرت امام سفیان ثوری یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث، ان سے روایت کرتے ہیں. اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ سیدنا امام جعفر الصادق سے روایت کرتے ہیں. اور امام جعفر الصادق اپنے والد امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں. اور یاد رکھ لیں امام جعفر الصادق کا مقام اہل سنت کے نزدیک حدیث میں کیا ہے؟ طرفین، دونوں طرف لوگوں کو مغالطہ ہے. بعض لوگوں نے برمنگھم میں مجھے سوال کیا دورہ صحیح بخاری کے دوران. انہوں نے کہا کہ ائمہ حدیث نے، اہل سنت نے، بخاری مسلم ترمذی، انہوں نے ائمہ اہل بیت سے حدیثیں روایت نہیں کی. میں نے کہا کسی نے آپ کو غلط کہا، کسی نے آپ کو غلط کہا. فقط امام محمد باقر جو اس حدیث کے راوی ہیں جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، صحاح ستہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، صرف صحاح ستہ اور موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل اور مسند دارمی، صرف ان کتب حدیث میں جو چوٹی کی کتب ہیں 244 احادیث سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام سے مروی ہے. یہ حدیث کی طالب علمانہ بات کہہ دی ہے، یاد رکھ لیں. بخاری مسلم سمیت ان سب سے بڑی امہات الکتب حدیث میں 244 حدیثیں امام محمد الباقر سے مروی ہیں. اور نقاد ائمہ جرح و تعدیل میں سے اہل سنت کے ایک امام جرح و تعدیل نے اور ایک امام فن نے امام محمد الباقر پر جرح نہیں کی ہے. کسی ایک نے تاریخ میں ان کو غیر ثقہ نہیں کہا. آگئے دوسرے امام جعفر الصادق جو راوی حدیث ہیں، صرف صحاح ستہ میں 168 حدیثیں سیدنا امام جعفر الصادق سے مروی ہیں بشمول بخاری و مسلم کے. 168 حدیثیں. یہ دونوں طرف کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے ائمہ حدیث نے ائمہ اہل بیت سے حدیثیں نہیں لی، غلط فہمی کو دور کر لیں. سینکڑوں حدیث ایک ایک امام سے مروی ہیں. اور جو دوسری سمت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے نہیں لی، وہ دور کر دیں. کوئی کتاب حدیث کی معتبر ہی نہیں ہو سکتی جو ائمہ اطہار اہل بیت کی روایت سے خالی ہو. حدیث ہو یا فقہ، تفسیر ہو یا معرفت، اماموں کو امامت بھی اہل بیت کے در سے ملی ہے، ولیوں کو ولایت اہل بیت کے در سے ملی ہے، فقیہوں کو فقاہت اہل بیت کے در سے ملی ہے. یہ وہ امام جعفر الصادق حدیث کے راوی. اور پھر امام محمد الباقر عن ابیہ امام علی زین العابدین عن الامام الحسین عن علی ابن ابی طالب
ان نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث تو سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں. سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں. ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد. میں وہ معروف حدیث نہیں پڑھی جو ہر وقت آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، حضرت جابر والی روایت. میں دو نئی روایتیں دے رہا ہوں. قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی والقلم والجنہ. سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اس وقت پیدا کیا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ نار. اور پھر اس وقت پیدا کیا جب فرماتے ہیں قبل ان یخلق آدم و نوحا و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. انبیاء میں سے کوئی نبی پیدا نہ ہوا تھا، نہ کسی نبی کی روح اور نور تھا. نور مصطفیٰ سب سے پہلے موجودات میں سب سے پہلا نقش اول نور مصطفیٰ تھا. اور پھر فرماتے ہیں، یہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت اور امام زین العابدین کی روایت سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں بھی بعض روایات کو لیا ہے. نور محمدی کے بیان میں یہ باب قائم کیا. فرمایا نور مصطفیٰ کر پیدا کر کے ثم حبس نور محمد فی حجاب القدرہ. پھر اللہ نے جب کائنات میں تو تھا کچھ نہیں، عرش بھی نہیں تھا، تو مصطفیٰ کے نور کو کہاں رکھتے؟ لوح و قلم نہ تھی تو نور مصطفیٰ کو کہاں رکھتے؟ رب کائنات نے نور مصطفیٰ بنایا اور اپنے حجاب قدرت میں رکھا 12,000 سال تک. اور یہ 12,000 سال آپ کے ہمارے شمار کے نہیں ہیں، وہ 12,000 سال ہیں جو قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اگر ایک دن 50,000 سال کا ہے تو ایک سال کتنی مدت کے دورانیے کا ہوگا اور 12,000 سال کا دورانیہ کیا ہوگا. یہ عالم ناسوت کے دن نہیں ہیں، یہ اس وقت کے سال ہیں جب چاند اور غروب اور آفتاب اور سورج بھی پیدا نہ ہوئے. یہ قیامت کی مدت والا دورانیہ ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد حجاب عظمت میں حضور کو رکھا، پھر اس کے بعد 1000 سال حجاب نعمت میں رکھا، پھر حجاب رحمت میں رکھا، پھر حجاب سعادت میں رکھا، پھر حجاب کرامت میں رکھا، پھر حجاب منزلت میں رکھا، پھر حجاب ہدایت میں رکھا، پھر حجاب نبوت میں رکھا، پھر حجاب رفعت میں رکھا، پھر حجاب ہیبت میں رکھا، پھر حجاب شفاعت میں رکھا. جب 12 مرتبہ طویل مدت رب کائنات یکے بعد دیگرے اپنے حجابات میں نور مصطفیٰ کے فیض کو رکھتے رہے. اللہ پاک کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ہر حجاب میں وہ اپنا فیض دے سکے. جب حجاب قدرت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو قدرت الہیہ کا فیض مل گیا. جب حجاب عظمت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو عظمت خدا کا فیض مل گیا، پھر رحمت خدا کا فیض ملا، پھر سعادت خدا کا فیض ملا، پھر کرامت الہیہ کا فیض ملا، پھر ہدایت الہیہ کا فیض ملا، پھر رفعت الوہیت کا فیض ملا، پھر ہیبت الہیہ کا فیض ملا، پھر شفاعت کا فیض ملا. جب اللہ پاک نے اپنے سارے حجابات کے فیض عطا کر دیے تو پھر حضور کے اسم کو اور نور کو لوح پر ظاہر کیا، لوح پہ ظاہر کیا. اور جب قلم بنا تو پھر جب اور تو تھا ہی کچھ نہیں، تو جب قلم نے لکھا لوح پر تو سب سے پہلا ذکر کس کا کیا ہوگا؟ کاتب وما کان وما یکون حدیث کے لفظ ہیں. پھر قلم نے لوح پر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا اور جو ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا. ارے جو ہونے والا تھا وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ بعد میں ہوا، مگر کاتب ما کان جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا. وہ کیا تھا جو لوح و قلم سے پہلے ہو چکا تھا؟ خدا کو تو لکھ نہیں سکتا، قلم خدا کو تو حیطۂ تحریر میں لا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک تو ما کان و ما یکون سے ماورا ہے، لکھا تو موجودات اور مخلوقات کو ہی. تو لوح پر
قلم نے جو پہلا نقش لکھا وہ ذکر مصطفیٰ تھا۔ ارے لوگوں، آج آپ اس ذکر کے لیے جمع ہیں جو پہلا ذکر قلم کا تھا جو رب نے لوح پہ چلایا۔ اس کے بعد اللہ نے حضور کو ثم اظہرہ علی العرش، پھر عرش پہ ظاہر کیا، اور جب ارواح بنی تو پھر روح پر ظاہر کر کے صلب آدم میں ڈالا، صلب آدم میں ڈالا۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ وہاں سے مدینہ سے مٹی لی خمیر بشری کے لیے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا نے اس جگہ کی تعریف کی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ، وہ جنت کا باغ ہے۔ جنت نور ہے یا مادی؟